محترم دوستو، لاہور میں ایک دودھ بیچنے والا رہتا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی بہت طلب تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو وہ ان سے بہت شوق اسٹیشن پر بھی پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جائیں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور کے اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ ایک بار ٹرین کے ٹکٹ ماسٹر نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، چنانچہ اس نے دودھ والے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے چلتا ہوں۔ اور پھر وہ کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا تو وہ حاجی کیمپ پر چلا گیا، اور وہاں پر بہت سے لوگ حج پر جا رہے تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ ٹکٹ تھا اور نہ ہی پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کلی ہیں، انہیں جہاز کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی کر لی اور کلی کی وردی پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں رکھنے لگا۔ وہ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ جہاز کے اندر کسی کونے میں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ لوگ اپنے کمروں میں بستر پر سوتے رہے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ اس نے جہاز پر ایک نیک بندے سے کہا کہ بھائی جان، جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنی نظر آنے لگی تو ان صاحب نے اسے بتا دیا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دودھ والا جہاز کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا دیا، لیکن اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ہی نہ آ سکا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بیچارہ ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اس کے بعد جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دودھ والا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً تو دیکھا کہ ایک نئی کار کھڑی ہوئی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ میں اس آدمی کو بھی بیٹھا لیا اور ایک مکان کی طرف لے گیا۔ مکان میں جا کر اسے ایک جگہ پر بیٹھا دیا اور کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ چنانچہ ایک خادم کچھ پھل لے کر آیا اور اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ تو دودھ والا کہنے لگا کہ میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے اور مکان بھی میرا ہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ دودھ والے نے کہا کہ یہ تو راز کی بات ہے، لیکن تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کا مجھے یہ صلہ ملا کہ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا کہ لہر نے مجھے خود ہی دھکیل کر کنارے کی طرف لے جاتی رہی۔ میرے اندر پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ چاروں طرف لوہے کے گریل لگے ہوئے تھے۔ آگے دروازہ بند تھا۔ میں اسی گریل کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ اس گریل کے دوسری طرف ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے اور دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے
آئے ہیں، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ عربی میں بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے سے ہی بتا دیا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹھ کے انڈر میں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے ہی گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیٹھ اور ان کی بیوی بڑی پریشان ہوتی تھی۔ اب جب میں نے اس سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹھ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ سیٹھ نے کہا کہ یہ چابی لے جاؤ اور لے جا کر اسے لے آؤ، اور گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے، اور جب میں نے گائے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی، اور میں نے نیچے بیٹھ کر انہیں 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر کہنے لگی کہ اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا۔ جب سیٹھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکال لیتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ اور دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا ایک باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے۔ بعد میں انہوں نے سیٹھ کو فون کیا اور کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹھ نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں پر رکھتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ میں نے کہا کہ میرے بیوی بچے تو وہاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں نے ایک گھر بنایا ہے، یہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، یہ میری گاڑی ہے، یہ بھی تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہاری بیوی بچے بھی یہاں پہنچ جائیں گے، اور ان کے ساتھ ایک حج بھی کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے کے بعد میری بیوی بچے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے دنیا کی نعمت بھی عطا کر دی۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔